بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ڈیٹیلز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی پیاری ہارٹ ٹچنگ سی سٹوری ہے۔ ہیون جو ہے وہ بیسیکلی ریونج لیتی ہے، بدلہ لیتی ہے، تو بدلہ اپنے وہ کالج فیلو سے لیتی ہے جو میڈیکل کالج میں جب یہ جاتی ہے تو ریگنگ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی سے اس کی زندگی میں ٹویسٹ آتا ہے، زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب وہ میچور ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈتی ہے تو اس سے ریونج لینے کے لیے وہ اس کے گھر پہنچتی ہے۔ تو جو ہیرو ہے وہ بیسیکلی اس کے کالج فیلو کا کزن ہے۔ بہت پیاری سٹوری ہے، ہڈن نکاح بیسڈ ہے یہ، اور اپنی بہن کو بچانے کے لیے جو ہیرو ہے وہ اس سے زبردستی نکاح کر لیتا ہے۔ بہت پیاری، بہت ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو دوسری ناولز کی طرح یہ بھی بہت پسند آئے گی کہانی۔ یہ میں نے آنچل میں سے چوز کی ہے، نادیہ فاطمہ رضوی کی، قندیل سے ہے جیون میں روشنی۔ دادو پلیز آپ ہی میرا یقین کریں، یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے، اس کی ساری باتوں میں سچائی کی رمق تک نہیں ہے۔ یہ سرتاپا فریب ہے یا آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نہ جانے آپ اپنے کون سے عزائم لے کر اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ آپ پلیز اس کی کسی بات پر دھیان نہ دیں۔ حمزہ انتہائی ملتجیانہ انداز اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتا ہوا بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ ایک پل کو قندیل کے دل میں ندامت کا احساس اجاگر ہوا، مگر دوسرے ہی پل وہ سر جھٹک کر دادو کی طرف متوجہ ہو گئی، جن کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب کے ساتھ ساتھ دکھ کی لکیریں بھی کھینچی ہوئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم یہاں جو فلمی سین ادا کرنے آئی ہو تو یہاں تمہارا یہ کھوکھلا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ تم سے شادی کا وعدہ کرنا تو درکنار، تم کو آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے تم بہت زیادہ افسانے پڑھتی ہو اور فلمیں دیکھتی ہو، جب ہی یہ سب کچھ کرنے یہاں چلی آئی۔ مگر تمہارے اس بچپنے سے میں اپنے ڈیڈی اور دادو کی نگاہوں میں مشکوک ہو گیا ہوں۔ تم انہیں سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں؟ حمزہ اپنے باپ اور دادو کی نگاہوں میں شکوک اور الجھن کی پرچھائیاں دیکھ کر اندر بری طرح ڈھہ گیا۔ اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جو ایک طوفان کی طرح اس کی زندگی میں لے آئی تھی، جسے اس نے بے سکونی اور اضطراب کے سمندر میں دھکیل دیا تھا، اور خود بڑے مزے سے کنارے پر کھڑی اس کی بے بسی اور اضطراب کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے اپنے ذہن پر بہت زور ڈالا کہ شاید اس لڑکی سے اس کی کبھی ملاقات ہوئی ہو، مگر اس وقت اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ البتہ چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک بار نگاہوں سے گزرا ضرور ہے، مگر کہاں؟ یہ اس کی یادداشت کی اسکرین پر بالکل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکی، اگر حمزہ نے تم سے شادی کے وعدے کیے تھے تو کوئی ثبوت یا گواہ ہے تمہارے پاس؟ ابوالحسن صاحب، جو بڑی دیر سے اپنے بیٹے حمزہ کی صفائیاں اور اس لڑکی کے چہرے پر پھیلے سکوت کو دیکھ رہے تھے، کافی توقف کے بعد بولے۔ ابوالحسن صاحب کی سوال پر قندیل نے بڑے اطمینان سے ان کی جانب دیکھا۔ معاف کیجیے گا انکل، اگر مجھے ذرا بھی حمزہ پر شک ہوتا کہ اس کی باتیں جھوٹی اور فریب پر مبنی ہیں تو اس کی محبت ایک دھوکہ ہے، ایسا کچا خواب ہے جو آنکھ کھل جانے سے چھت سے ٹوٹ جاتا ہے، تو یقیناً میں کوئی گواہ بنانے کا یہ سوچتی یا کوئی ثبوت اپنے پاس رکھتی۔ مگر اتنا کہہ کر وہ ذرا خاموش ہوئی تو حمزہ نے تیش میں بل کھا کر اس لڑکی کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا جو اس پر سراسر جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ میرے پاس میری سچائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ چاہے میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، مگر حمزہ حسن کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی، اور میرے خون کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے۔ یہ کہہ کر قندیل بڑے سکون سے اٹھی اور اپنا پرس بازو پر لٹکا کر اس سے کمرے کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم جھوٹی ہو، اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے تو مر جاؤ، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں۔ قندیل کو دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر حمزہ انتہائی مشتعل ہو کر اس کی جانب لپکا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ حمزہ حسن کو اس پل بے بس و بے قرار اور پریشان دیکھ کر قندیل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ حمزہ، اس لڑکی سے اس طرح بات مت کرو۔ ابوالحسن صاحب نے حمزہ کے اس اقدام پر انتہائی ناگواری سے کہا تو
حمزہ نے قندیل کا بازو چھوڑ دیا۔ دیکھو بچی، حمزہ کی منگنی تو 5 سال پہلے ہی اس کے چچا کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ رامین اور حمزہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آخر تم کیوں ان کی خوشیوں کی آشیانے کو بھسم کرنے چلی آئی ہو؟ دادو نے بڑی لجاجت سے قندیل سے کہا تو اس نے ایک نظر دادو کے نورانی اور جھریاں زدہ چہرے پر ڈالی جو اس پل پوتے کی زندگی کے برباد ہو جانے کے ڈر سے زرد ہو رہا تھا۔ آپ کا بیٹا جو میرے ارمانوں اور آرزوؤں کے باغ پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا کر خاکستر کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اپنی پوتی کی خوشیوں کا خیال ہے، میں آپ کی پوتی نہ صحیح مگر اس کی طرح انسان تو ہوں۔ میرے دل میں بھی خواہش و جذبات و احساسات ہیں جو صرف اور صرف حمزہ حسن کی ذات سے منسلک ہیں۔ آپ بتائیے میں کہاں جاؤں؟ قندیل نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا تو دادو اور ابوالحسن صاحب چپ سے رہ گئے جبکہ حمزہ نے مارے بے بسی کے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ میں تمہیں شوٹ کر ڈالوں گا، مکار لڑکی، اپنی چکری چپڑی باتوں سے تم میرے ڈیڈی اور دادو کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم کون ہو؟ یہاں کس ارادے کی تکمیل کے لیے آئی ہو؟ تمہارے پیچھے اور کون لوگ ہیں؟ یہ سب تو میں نہیں جانتا مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم ایک فراری ہے 420 اور بے غیرت لڑکی ہو جو شاید تھوڑے سے روپوں کے عوض ہماری زندگیوں کا سکون لوٹنے چلے آئی ہو، مگر تم جو کوئی بھی ہو یہ یاد رکھنا کہ حمزہ حسن تمہیں تمہارے گھناؤنے عذاب میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ حمزہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، وہ قندیل کی باتیں سن کر بری طرح پھٹ پڑا تھا اور انتہائی سخت لہجے میں کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ قندیل نے دادو اور ابوالحسن کی جانب دیکھا جو حمزہ کے اس رد عمل پر متفکر و پریشان بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں تھے۔ میں پھر آؤں گی، یہ کہہ کر قندیل بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ گڑیا کا پری میڈیکل انٹر کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ گڑیا نے A1 گریڈ سے تمام پرچوں کو کلیئر کیا تھا۔ وہ خوشی سے پورے گھر میں کودتی پھر رہی تھی۔ ڈاکٹر بننا اس کا دیرینہ خواب تھا جس کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی اور آج اس کی محنت کا ثمر A1 گریڈ کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ اسے ان نمبروں سے کسی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکتا تھا۔ اس کے ارادے بہت اونچے تھے۔ وہ MBBS کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کا بھی ارادہ رکھتی تھی۔ ممی بابا کی اسے پوری سپورٹ حاصل تھی۔ اب گڑیا اس انتظار میں تھی کہ جلد سے جلد چھٹیاں ختم ہوں اور کالجز میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو اور وہ فوراً اس کا کسی اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے۔ ممی بابا گڑیا کی دیوانگی اور بے قراری دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نگہت کہ اپنی گڑیا کو ڈاکٹر بننے کا جنون ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو سکا تو ہماری گڑیا تو بالکل ٹوٹ جائے گی۔ نعمان صاحب اپنے خدشوں کو زبان دیتے ہوئے بولے تو نگہت بیگم سہم سی گئی اور وہ ساختہ گویا ہوئی۔ اللہ نہ کرے جو ایسا ہو، ہماری گڑیا A1 گریڈ میں پاس ہوگی، اس کا انشاءاللہ بہت اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ ہوگا اور میں اس کے ایڈمیشن کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کروں گی۔ آخر میں وہ خوشی سے بولی، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ نعمان صاحب صدقے دل سے بولے تو نگہت بیگم نے فوراً آمین کہا۔ رامین مسلسل رو رہی تھی اور حمزہ اس کے سامنے بے بس ماہر باللب بیٹھا یہ سوچے جا رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے خاموش کرائے جو اس کی زیست کا عنوان تھی، دل کی دھڑکن تھی، اس کی سانسوں میں بستی تھی۔ اسے رہ رہ کر قندیل نامی لڑکی پر تاؤ آ رہا تھا جو کھجور کی طرح آسمان سے ٹپکی تھی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا اور بڑے اطمینان سے وہ پڑھ چلاتی ان کے گھر آ دھمکی اور مزے سے گھر کے تمام مکینوں کے سر پر بلاسٹ کر گئی کہ حمزہ نے اس سے شادی کے عہد و پیما کیے ہیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ جہاں اس سچویشن سے حمزہ کے گھر والے پریشان تھے وہاں رامین اس کی متاع حیات کے گھر والے بھی حواس باختہ تھے، جو حمزہ کی چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگیتر بھی تھی اور عنقریب وہ اتنے طویل انتظار کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے تھے کہ یہ دھماکہ ہو گیا تھا۔ رامین، تم کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہاری آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے حمزہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ لڑکی سراسر جھوٹی ہے، فراڈ ہے، نہ جانے کس مقصد کے تحت اس نے یہ گھناؤنی سازش میرے خلاف کی ہے۔ حمزہ رامین کے رونے سے زچ ہو کر بولا تو رامین دوپٹے کے پلو سے اپنی سرخ ناک رگڑ کر بمشکل گویا ہوئی۔ حمزہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلموں میں دیکھی اور افسانوں میں پڑی سچویشن میرے ساتھ ہو جائے گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے مگر وہ لڑکی کیوں تمہیں بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لڑکی میری زندگی برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے۔
حمزہ نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے الجھ کر کہا۔ میں نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، میں اس سے پہلے بھی ملا بھی ہوں یا نہیں، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، البتہ وہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ضرور ہے، کہاں یہ مجھے یاد نہیں۔ حمزہ خدا کے واسطے تم اس مسٹری کو جلد از جلد حل کرو، پاپا اس بات سے بہت ڈسٹرب ہیں، رامین روتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں نا، تم پلیز یہ رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ میں جلد اس لڑکی کی حقیقت تک پہنچ جاؤں گا۔ حمزہ رامین کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا ذہن اس وقت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ گڑیا کا ایڈمیشن شہر کے مصروف میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے اور گڑیا نے تو مارے خوشی کے پاؤں زمین پر چیخ ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے خوابوں کی تعبیر کی تکمیل کا وقت قریب تھا۔ وہ خواب جو اسے بچپن سے دیکھے تھے، ایک کامیاب ڈاکٹر بننا، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر کے انہیں راحت پہنچانا۔ پاپا آپ دیکھیے گا، ایک دن میں بہت بڑی ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کا نام خوب روشن کروں گی۔ گڑیا باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر لاج سے بولی، بالکل میرا بیٹا ضرور ایک دن بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا اور ہمیں بھی اسے دکھانے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ نعمان صاحب ہنس کر بولے، اوف پاپا، میں آپ کا علاج پیسوں سے تھوڑی کروں گی۔ گڑیا برا مان کر بولی تو نگہت بیگم مسکرا کر گویا ہوئی، ابھی تو تمہارا ایڈمیشن ہوا ہے، تمہیں تو کافی سال پڑھنا ہے، پھر کہیں جا کر تم ڈاکٹر بنو گی۔ ہاں امی، مجھے بہت سا پڑھنا ہے اور میں خوب محنت اور لگن کے ساتھ پڑھوں گی، گڑیا عزم سے بولی۔ سر، آپ کی فیانسی آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا جب پیون نے آ کر اطلاع دی۔ پیون کی بات سن کر وہاں بیٹھے ڈاکٹر سے حمزہ کو منی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ حمزہ تھوڑا خفیف ہو گیا۔ وہ پچھلے ماہ نیورو سرجن کی ڈگری لے کر آیا تھا اور خوش قسمتی سے پاکستان آتے ہی اسے ایک مشہور اسپتال میں جاب کی آفر آ گئی تھی جو اس نے فوراً قبول کر لی تھی۔ اس وقت ڈاکٹرز کی میٹنگ جاری تھی کہ پیون نے آ کر یہ بتایا۔ اسے اس وقت رامین پر غصہ بھی آیا، بھلا اسپتال میں ملنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حمزہ دل سے بولا، پھر ڈاکٹرز کی نگاہوں سے کترا کر پیون سے مخاطب ہوا، ان سے کہو تھوڑی دیر باہر انتظار کریں، میں فارغ ہو کر ان سے ملتا ہوں۔ یہ سن کر پیون چلا گیا۔ حمزہ ایک بار پھر ڈاکٹرز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی ڈاکٹر احتسام، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ نوک کی آواز کے ساتھ ہی پیون کا چہرہ پھر دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، آپ فوراً باہر آئیے۔ حمزہ کو آج پہلی بار رامین پر بے تحاشا طیش آیا۔ اس ہسپتال میں اس کی نئی نئی جاب لگی تھی اور رامین اس کی ریپوٹیشن مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ڈاکٹر حمزہ، آپ اپنی فیانسی سے جا کر مل لیجیے، لگتا ہے انہیں بہت ایمرجنسی ہے۔ سینئر ڈاکٹر مشتاق سپاٹ لہجے میں بولے تو حمزہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ جی ڈاکٹر مشتاق، ایکسکیوز می، میں بھی آتا ہوں۔ حمزہ خفت سے بولا اور تیز تیز قدموں سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کہاں ہے وہ محترمہ؟ حمزہ نے پیون سے پھاڑ کھانے والے انداز میں استفسار کیا۔ وہ ویٹنگ روم میں ہے، پیون منمنا کر بولا تو حمزہ رامین کی خبر لینے کی غرض سے ویٹنگ روم کی جانب آ گیا اور جیوں ہی دروازہ کھولا وہ کھرانٹ کھا کر اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور اپنے آپ کو میری فیانسی بنانے کی؟ رامین کی جگہ قندیل کو دیکھ کر حمزہ بھونچکا رہ گیا، پھر انتہائی دقت سے اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کیا۔ کیوں؟ یہاں آنے کے لیے ہمت کی کیا ضرورت ہے؟ اور جہاں تک بات ہے آپ کی فیانسی بننے کی، تو کچھ ہی عرصے میں ہماری شادی تو ہونے والی ہے نا؟ قندیل کندھے اچکا کر نہایت اطمینان سے بولی اور اس کا یہ سکون حمزہ کو آگ لگا گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ گھٹیا پلاننگ، کیا تم اس طرح کی اوچھی ہٹکندوں سے مجھے حاصل کر لو گی؟ حمزہ بری طرح سلگ کر چلا کر بولا۔ پھر مان خیال آیا کہ وہ اس وقت ہسپتال میں کھڑا ہے تو اپنی آواز نیچی کر کے غرا کر اس کے قریب آ کر بولا، میں تمہارا گلا دبا دوں گا بے شرم لڑکی، تمہیں اپنی عزت کا پاس ہے نہ خیال، مگر میں تمہاری یہ بے غیرتی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ اپنی منحوس صورت لے جاؤ اور دوبارہ بھول کر بھی میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا، بے شرم لڑکی۔ قندیل طنزیہ مسکرا کر استہزائی انداز میں بولی، پھر انتہائی عجیب نظروں سے حمزہ کی آنکھوں میں جھانک کر گویا ہوئی۔ بے شرم لڑکی تم نے مجھے بنایا ہے، سنا حمزہ حسن؟ آج جو میں بے غیرتی کا لبادہ اوڑھے تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، سمجھے تم؟ میں؟ حمزہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو،
میری تو آج تک کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں رہی۔ میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے رامین کی محبت کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا ہے۔ تم یقیناً کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے حمزہ حسن، خیر میں پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بڑے سکون سے اس کے قریب سے نکل کر چلی گئی اور حمزہ بے بس سا کھڑا پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ حمزہ، اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی، تمہارے اسپتال تک پہنچ گئی، پلیز تم کچھ کرو، اس لڑکی سے جان چھڑاؤ۔ میرا تو ایک ایک پل جیسے سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ رامین کو جب حمزہ نے بتایا کہ قندیل اس کے اسپتال تک پہنچ گئی تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ حمزہ جانتا تھا کہ رامین اس بات سے کافی ٹینس ہو جائے گی، مگر وہ خود اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ رامین سے چھپا نہیں پایا۔ وہ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ اسے اسی کی زبان میں بات کرنا پڑے گی۔ حمزہ کچھ سوچ کر بولا تو رامین تیزی سے بولی، حمزہ تم اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرو گے، سمجھے؟ اور فار گاڈ سیک رامین، وہ لڑکی بے حیا ہے مگر میں نہیں ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ناموس، اپنے وقار پر آنچ تک آنے نہیں دوں گا، حمزہ مضبوط لہجے میں بولا۔ پھر رامین سے استفسار کیا، اچھا یہ بتاؤ شایان کب بزنس ٹور سے واپس آ رہا ہے؟ 15 دن بعد، رامین مختصراً بولی۔ ٹھیک ہے، پھر شایان سے مشورہ کر کے میں کچھ کرتا ہوں، بس تم ہمت و حوصلے سے کام لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر رامین کو دلاسا دیتے ہوئے بولا تو رامین محض سر ہلا گئی۔ خالہ امی جب مٹھائی سمیت گڑیا کا ہاتھ وجاہت کے لیے مانگنے آئیں تو انتہائی حیران رہ گئی۔ ارے گڑیا، اب تو میری بھابھی بننے والی ہو، وجاہت بھائی کی دلہن، یہ منہ کھولے کیوں کھڑی ہو؟ چلو ہم سے شرماؤ، شاہینہ خوشی سے بے حال لہجے میں بولی۔ اسے گڑیا بے حد پسند تھی۔ شاہینہ کی بات پر گڑیا نے ہڑبڑا کر اپنا منہ بند اور نگاہیں نیچے کی جو حیرت کی زیادتی سے کھلی جا رہی تھی۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب بھی اس رشتے سے بہت خوش تھے، کیونکہ وجاہت ایک پڑھا لکھا اور آرمی میں کیپٹن تھا۔ گڑیا کے احساسات اس پل عجیب سے ہو رہے تھے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں، مگر اس نے ممی پاپا سے یہ ضرور کہا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور ڈاکٹر ہر قیمت پر بنے گی۔ خالہ امی اور وجاہت کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ شادی انہوں نے گڑیا کے ڈاکٹر بن جانے کے بعد ہی طے کی تھی۔ یہ سن کر گڑیا مطمئن ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں رامین و حمزہ انتہائی بے قراری سے بار بار دروازے کی جانب دیکھے جا رہے۔ بالآخر شایان کا چہرہ نمودار ہوا تو دونوں کی جان میں جان آئی۔ شایان نے انہیں دیکھ کر دور سے ہی ہاتھ ہلایا۔ جب وہ قریب آیا تو حمزہ شایان کے بازو پکڑ کر دانت پیس کر بولا، ارے واہ، کتنی دیر سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہو، تم مزے سے خراما خراما ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ شایان حمزہ کی بے چینی اور رامین کا اترا ہوا منہ دیکھ کر حیرت سے بولا۔ بھیا، رامین گلوگیر آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ رامی جانو کیا ہوا؟ اپنی عزیز جان بہن کو اداس دیکھ کر شایان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ پلیز رامین، خود پر کنٹرول کرو، دیکھو سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھ کر بولا جو اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ شایان تم گاڑی میں آؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ ہاں چلو۔ شایان فکرمندی سے رامین کو اپنے ساتھ لگائے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب نے خالہ امی کے بے حد اصرار پر گڑیا اور وجاہت کی منگنی کی تاریخ طے کر دی تھی اور اب منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی تھیں۔ روز بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ چونکہ گڑیا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا وہ گڑیا کی منگنی بڑی شان سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن نگہت بیگم پڑوسن کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی۔ نعمان صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ گڑیا جو ٹی وی دیکھنے میں محو تھی، ٹی وی کی آواز پر آہستہ کر کے اس سے فون اٹھایا۔ ہیلو جانے وجاہت، السلام علیکم۔ اچانک ماؤتھ پیس سے وجاہت کی گمبھیر اور جذبات سے بوجھل آواز ابھری تو گڑیا کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ کون؟ وجاہت بھائی، وہ بمشکل تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ ارے مجھ پر اتنا بڑا ستم کیوں؟ پلیز بھائی تو مت کہو، صرف وجاہت کہو۔ وجاہت دہائی دے کر بولا تو گڑیا بری طرح سٹپٹا گئی۔ وجاہت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، گڑیا اٹک اٹک کر بولی تو وجاہت نے اس کی حالت زار سے محظوظ ہو کر کہکا لگایا، جس پر گڑیا برا مان کر بولی، آپ بہت برے ہیں۔ جیسا بھی ہوں جانے وجاہت، صرف تمہارا ہوں۔ یہ سن کر گڑیا کا دل بری طرح دھڑکا، اس نے بڑبڑا کر فون رکھ دیا۔ معاملہ تو واقعی کافی گمبھیر اور سنگین بھی۔ گاڑی میں حمزہ اور رامین نے جب تمام قصہ شایان کے گوش گزار کیا تو وہ بھی بری طرح الجھ گیا۔ حمزہ، آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ لڑکی
ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تم یاد کرو اچھی طرح سے، کہیں تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ شایان نے حمزہ سے کہا تو پوری طرح بھڑک اٹھا۔ میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گاڑی کسی درخت سے ماروں۔ پلیز ایسا کرنے سے پہلے مجھے اور رامین کو اتار دو، پھر آرام سے تم اپنا شوق پورا کر لینا۔ شایان مصنوعی گھبراہٹ سے بولا تو حمزہ نے اسے تعجبی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے اور یہاں میری زندگی کی خوشیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ گھر میں ڈیڈی اور دادو اپسٹ ہے، یہاں رامین پریشان ہے، وہاں اسپتال میں وہ لڑکی میری پوزیشن آکورڈ کر رہی ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اور بھیا پاپا کہہ رہے ہیں کہ جہاں رائی ہوتی ہے وہیں پہاڑ بنتا ہے۔ رامین نے بھی مداخلت کی تو حمزہ نے تیش کے عالم میں اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ لو اور سنو، چچا جان بھی مجھ سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ حمزہ واقعی بے حد اپسٹ تھا۔ شایان نے اس کے کندھے کو تھپک کر کہا، تم دونوں بالکل فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، اب میں نمٹتا ہوں اس لڑکی سے۔ ویسے ہے کیسی؟ شکل سے تو بڑی بھولی بھالی لگتی ہے، مگر کرتوت توبہ۔ حمزہ چڑھ کر بولا، ٹھیک ہے، اب جب وہ لڑکی تمہارے گھر یا پھر اسپتال آئے تو مجھے بلا لینا۔ شایان نے کچھ سوچ کر کہا تو حمزہ نے ہلکا پھلکا ہو کر سر ہلا دیا۔ شایان واقعی اس کے تمام پرابلمز چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا۔ دونوں چچا اور تایا زاد تھے اور ان کے درمیان بہت گہری دوستی بھی تھی۔ حمزہ کی ماں کے انتقال کے بعد شایان اور رامین کی ماں نے اسے بہت پیار دیا تھا۔ شایان تو اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور شایان بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ انٹر تک دونوں نے تعلیم ایک ساتھ حاصل کی تھی، پھر حمزہ میڈیکل کی لائن کی جانب آ گیا اور شایان بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف، اور آج وہ اپنے پاپا کا بزنس بڑی خوبی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ دلہن بڑی گڑیا چاند کو بھی شرمائے دے رہی تھی۔ آف وائٹ رنگ کے شرارے پر گولڈن رنگ کے کام اور چہرے پر نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ آسمان کی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ نگہت بیگم اپنی بیٹی کو جی بھر کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ کہیں ان کی اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ دلہا بنا وجاہت فیروزی کرتے اور سفید شلوار میں نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ پہلو میں بیٹھی گڑیا کے اپنے ہونے کا احساس اسے عجیب سرمستی میں مبتلا کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت میں رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ موقع دے کر وجاہت نے گڑیا کے کان میں سرگوشی کی تو گڑیا بری طرح سے شرما گئی۔ سب لوگ ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ سر آپ کی فیانسی آئی ہیں۔ حمزہ تو جیسے اس جملے کے انتظار میں بیٹھا تھا، جیسے ہی پیون نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی، حمزہ نے فوراً موبائل پر شان کو کانٹیکٹ کیا۔ ہیلو شایان، جلدی پہنچ، وہ آ گئی ہے۔ حمزہ نے بڑی عجلت میں بات کر کے موبائل آف کیا اور پیون کے ذریعے اسے اندر آنے کو کہا۔ اندر ہی اندر حمزہ مرغ بسمل کی مانند پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر بظاہر جھیل کی مانند پرسکون تھا۔ قندیل جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ تنزن گویا ہوا۔ آئیے آئیے قندیل صاحبہ، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ اچھا، میرا انتظار؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں؟ قندیل پہلے تو اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر حیران ہوئی، پھر اپنی حیرت چھپا کر بے باکی سے بولی، جی بالکل، ابھی قاضی صاحب آنے والے ہیں۔ حمزہ سرد لہجے میں بولا تو حمزہ کا اطمینان قندیل کو اندر سے مضطرب کر گیا، مگر اس سے کمال ضبط سے اپنی کیفیت پر پردہ ڈالا۔ اتنے سالوں سے وہ صرف صبر و ضبط ہی تو کرتی آ رہی تھی۔ کیا لے گی آپ، چائے یا ٹھنڈا؟ حمزہ کے دوسرے جملے پر وہ اچھی خاصی پریشان ہو اٹھی، پھر اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، آپ واقعی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ حمزہ نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ دیکھیے حمزہ صاحب، آپ چاہے راضی ہوں یا نہ ہو، شادی تو آپ کو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی۔ قندیل ازلی بے پرواہی سے بولی، جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ اچھا، تو آپ میرے ہاتھ پاؤں بندھوا کر میری کم پٹی پر پستول رکھ کر مجھ سے شادی کریں گی؟ حمزہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو آپ یہ بھی بھول جائیے کہ میرے جیتے جی رامین آپ کی زندگی میں داخل ہوگی، وہ زہرخند لہجے میں بولی تو حمزہ کو اپنی صبر کی تنابیں بالآخر چھوڑنی پڑی۔ او یو شٹ اپ چیپ گرل، تم ہوتی کون ہو ایسا کرنے والی؟ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ شوق سے دبا دیجیے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو حمزہ بخوبی سمجھ گیا کہ اس لڑکی کو نہ اپنی نسوانیت کے بندار کی پرواہ ہے اور نہ اپنی جان کی۔ یہ لڑکی واقعی اس کی زندگی تہوبالا کرنے آئی ہے اور بے حد ثابت قدم بھی ہے۔ دیکھو پلیز مجھے بتاؤ کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حمزہ نم پڑتے ہوئے بولا۔ ابھی قندیل مزید کچھ کہتی کہ اچانک دروازہ نوک ہوا، ایک دم کھلا۔ قندیل کی چونکہ دروازے کی جانب پیٹ تھی، اس نے چونک کر دروازے کی سمت نگاہ اٹھائی تو نوبارت کو دیکھ کر حمزہ کی آواز کمرے میں گونجی،
شایان، یہ ہے وہ محترمہ جو مجھ سے شادی کرنے کے جنون میں اپنی تمام شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر عورت ذات کا نام بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ حمزہ کی اس کڑوی بات پر قندیل کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا جسے شایان کی زیرک نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا۔ شایان چلتا ہوا قندیل کے قریب آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام شایان ہے، شایان حیدر، پیشے کے اعتبار سے میں بزنس مین ہوں، شایان نے سہولت سے کہا تو قندیل اپنے مخصوص انداز میں بولی، تو میں کیا کروں اگر آپ شایان حیدر ہیں اور بزنس مین بھی ہیں؟ تو میڈم آپ مجھے پسند کر لیں، یہ بیچارہ تو منگنی شدہ ہے، کچھ عرصے میں شادی شدہ بھی ہو جائے گا، مگر میں بالکل کمارا ہوں، شایان مزے سے بولا تو قندیل ایک دم جذبت سی ہو گئی، جبکہ حمزہ کو شایان کے غیر سنجیدہ انداز پر غصہ آنے لگا۔ حمزہ تم ذرا وارڈ کا چکر لگا کر آؤ، شایان نے حمزہ کی بات درمیان میں قطع کر کے کہا تو حمزہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب بولیے مس قندیل، شایان قندیل سے پوری طرح متوجہ ہو کر بولا۔ فیروزی اور پنک امتزاج کے کاٹن کے سوٹ میں سادہ سی بالوں کی چٹیاں بنائے وہ کہیں سے کوئی شاطر یا مکار لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، قندیل نے چڑھ کر کہا تو شایان دو بدو بولا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں، کتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی، جیسے جھرنے بہہ رہے ہوں۔ بس کیجیے مسٹر، میں ان باتوں سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ پھر کس قسم کی لڑکی ہیں آپ سے مطلب؟ تو پلیز مجھ سے مطلب رکھیے نا، آپ انتہائی چھچورے انسان ہیں، جیسا بھی ہوں اب صرف آپ کا بندر رہوں گا۔ آپ، قندیل نے تل ملا کر اپنی انگشت شہادت اس کی جانب اٹھائی مگر زبان گنگ ہو گئی۔ بڑی بے بسی سے اس نے اپنی انگلی کو نیچے کیا۔ حمزہ کو بتا دیجیے گا، میں پھر آؤں گی، یہ کہہ کر قندیل انتہائی سرعت سے کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر کھڑا حمزہ پلر کی اوٹ میں کھڑا قندیل کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، حمزہ گڑاپ سے اندر آیا اور انتہائی بےتابی سے بولا، کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ میرے بھائی تھوڑا صبر سے کام لو، بس اب تمہیں چین کی نیند سو، یہ لڑکی اس میدان کی کھلاڑی نہیں ہے، بہت آسانی سے میرے قابو میں آ جائے گی۔ شایان حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو حمزہ نے اطمینان سے گہری سانس کھینچ کر فضا میں خارج کی۔ کیا ہوا قندیل بیٹا؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم آفس سے آئی ہو کچھ کھوئی کھوئی اور پریشان ہو، سب خیریت ہے نا؟ اماں قندیل کو دیکھ کر گویا ہوئی تو وہ بے ساختہ چونکی۔ نہیں اماں، کوئی خاص بات نہیں ہے، آفس میں تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں چلتی ہی رہتی ہیں، آپ پریشان مت ہو، میں تھوڑا تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر قندیل اپنے کمرے میں آ گئی اور جلے پاؤں کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر لگانے لگی۔ او میرے خدایا، کیا کروں؟ وہ لڑکا کہاں سے کود پڑا، مگر جو بھی ہو میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی، قندیل خود سے بولی، پھر فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم میں چلی گئی۔ ہیلو مس قندیل، کیسی ہیں آپ؟ وہ فائل پر جھکی اہم نکات نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک اس کے قریب سے آواز ابھری۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ فقط اتنا ہی بول پائی۔ کیوں جناب، کیا ہم آپ سے ملنے نہیں آ سکتے؟ آپ ہی تو وقت بے وقت حمزہ کے گھر اس کے اسپتال میں چلی آتی ہیں، شایان اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو کر بولا تو قندیل نے اپنے آپ کو بمشکل سنبھالا اور اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، جس کی مقناطیسی آنکھیں اندر ہی اندر اسے پزل کر دیا کرتی تھی۔ مسٹر شایان، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے آفس آ کر آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے اور حمزہ کی زندگی سے دور ہو جانے پر مجھے مجبور کریں گے تو یہ سب آپ کی بھول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، حمزہ سمجھے آپ؟ قندیل مضبوط انداز میں بولی تو شایان بڑے دل نشین انداز میں مسکرا کر بولا، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو ڈرانے دھمکانے ہرگز نہیں آیا، اور دوسری بات کا جواب ہے کہ آپ جب حمزہ کی زندگی میں ہیں ہی نہیں تو دور جانے کا کیا سوال؟ حمزہ کی زندگی میں صرف میری بہن رامین ہے۔ اوہ، تو آپ رامین کے بھائی ہیں؟ قندیل یہ سن کر طنزیہ لہجے میں بولی، جی میں رامین کا بھائی ہوں، اور حمزہ میرا صرف کزن ہی نہیں میرا دوست بھی ہے۔ آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں جبکہ اسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ آپ پلیز یہاں سے جائیے، مجھے کام کرنا ہے، میں اپنے سوال کا جواب دے کر جاؤں گا، میں آپ کو کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آپ کو بتانا ہوگا مس قندیل، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شایان کرسی پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ قندیل نے اسے تعجبی نگاہوں سے دیکھا۔ میرون رنگ کے شلوار سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سادہ سی چٹیاں بنائے جس کے بل سے 2-3 لٹیں نکل کر اس کے چہرے سے چھیڑ خانی کر رہی تھیں، آنکھوں میں پراسرار سی خاموشی لیے یہ لڑکی اسے بہت خاص لگی۔
دیکھیے محترمہ، اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے، میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ شایان اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا تو قندیل نے انتہائی ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں، آپ نے خدمت خلقہ کوئی ادارہ کھول رکھا ہے کیا؟ مگر آپ یہ سن لیں، مجھے بھیک اور خیرات نہیں چاہیے۔ اور حمزہ سے آپ کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ بھیک اور خیرات نہیں، وہ دو بدو بولا تو قندیل نے بڑی بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ کچل ڈالا۔ آنکھوں کی سطح پر ہلکی سی نمی اتری، مگر قندیل نے بڑی سرعت سے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ شایان نے اس کی چمکدار سیدھی مانگ کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اینی ویز، ہماری جلد ہی ملاقات ہوگی۔ شایان کی آواز پر بھی قندیل نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قندیل نے نہ جانے کب کی رکی ہوئی سانس فضا میں خارج کی۔ شایان بڑے مزے سے رامین اور حمزہ کو آج کی روداد سنا رہا تھا۔ یار واقعی تو کمال کا انسان ہے، وہ لڑکی کسی سے بھی نہیں ڈری اور تجھ سے گھبرا گئی۔ حمزہ تعریف کرتے ہوئے بولا تو شایان نے دل نشین انداز میں کہا، بس میرے یار، آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا۔ ہاں بھیا، آپ اس لڑکی سے جلد ہی ہماری جان چھڑوائیے۔ رامین نے روٹھے انداز میں بولی، ارے میری بہنا، جب تک یہ تیرا بھائی زندہ ہے تیری خوشیوں کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا۔ شایان پیار بھرے لہجے میں بولا، یار اس لڑکی نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ حمزہ نے استفسار کیا۔ تم لوگ ذرا صبر سے کام لو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بڑی شاطر اور گھرنی لڑکی ہے۔ نہیں حمزہ، وہ لڑکی شاطر نہیں ہے، یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اچانک ذہن کے پردے پر قندیل کا چہرہ لہرایا تو شایان سوچ کر بولا، مگر یار ایک شریف اور باحیا لڑکی ایسی گھٹیا اور اونچی حرکت کبھی نہیں کر سکتی جو یہ لڑکی کر رہی ہے۔ ڈیڈی اور دادو کے پاس آ کر کہنا کہ حمزہ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور بڑی بے باکی سے ہسپتال میں آ کر میری فیانسی کہہ کر مجھ سے ملنا۔ حمزہ بدگمانی سے بولا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، اور وہ وجہ میں ضرور جانتے رہوں گا۔ شایان مضبوط انداز میں بولا۔ قندیل، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، دونوں وقت جب آپس میں ملتے ہیں تو سونا نہیں چاہیے۔ اماں حلاوت سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی قندیل کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بنا کر اماں سے بولی، بس تھوڑا سر میں درد تھا، اس لیے کچھ دیر کو آنکھ لگ گئی۔ اماں کو نہیں بتاؤ گی کیا پریشانی ہے تجھے؟ اماں اسے پیار کرتے ہوئے بولی تو یکدم قندیل کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ وہ بے ساختہ اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں سمجھ گئیں ضرور کوئی بات ہے، ورنہ قندیل چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرانے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو خود ہی چپ ہو گئی۔ اچھا اب بتاؤ، وہ کون سی بات ہے جس نے میری قندیل کو بجھا کر رکھ دیا ہے؟ اماں اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں اپنے پلو سے صاف کرتے ہوئے گویا ہوئیں تو چند ثانیے کے لیے قندیل خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اماں وہ مجھے مل گیا ہے جس کی تلاش میں سالوں سے کر رہی تھی۔ کون وہ؟ اماں ناسمجھی سے بولیں۔ وہی جس کی بدولت آج میں بالکل تنہا رہ گئی، جس کی وجہ سے میں تباہ ہوئی، جس کی وجہ سے آج میں دھکے کھا رہی ہوں۔ کون؟ حمزہ؟ اماں چنبے سے بولی۔ قندیل نے محض سر ہلا دیا۔ بہت دیر تک اماں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولیں۔ پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد وہ گویا ہوئیں۔ تم نے کیا سوچا ہے بیٹا؟ جس طرح سے اس نے میری خوشیوں کو، میرے چین و سکون کو چھینا ہے، اس طرح میں بھی اس کا سب کچھ چھین لوں گی۔ قندیل زہرخند لہجے میں بولا تو اماں پریشان ہو گئی۔ مگر بیٹا، اماں پلیز، اس نے اماں کی بات درمیان میں قطع کی، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ قطعیت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اماں سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ گڑیا کی کلاسز شروع ہونے سے ٹھیک 2 دن پہلے اسے تیز بخار ہو گیا۔ نکہت بیگم اور نعمان صاحب کی تو گویا جان سولی پر اٹک گئی۔ خالہ امی اور شاہینہ بھی اس کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی۔ وجاہت بھی روز چکر لگا رہا تھا، مگر بخار کی شدت میں کمی نہیں ہو رہی تھی۔ گڑیا کو جب بھی تھوڑا بہت ہوش آتا وہ گھبرا کر کہتی، ممی میری کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہوں گی، پلیز ڈاکٹر سے کہیں مجھے جلدی ٹھیک کر دے۔ گڑیا جانو تم فکر مت کرو، تھوڑے دن کی کلاسیں مس ہو جائیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم جلدی کور کر لو گی، بس تم اس وقت ذہن پر کوئی بوجھ مت لو۔ نعمان صاحب نے اس پر جھکے اسے پیار کرتے ہوئے بولے تو گڑیا نے ایک بار پھر نقاہت کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپا میری بچی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ نکہت بیگم روحاں سے لہجے میں بولی تو خالہ امی نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، ارے بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہوگی میری بہو؟ بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قندیل آفس آئی تو چپراسی نے مجدہ سنایا کہ اسے باس بلا رہے ہیں۔ وہ پہلی فرصت میں ان کے کمرے میں گئی
تو وہ بڑے پرتپاک انداز میں ملے۔ ارے بھائی آئیے مس قندیل، پلیز بیٹھیے۔ اپنے باس کی اس قدر خوش اخلاقی دیکھ کر وہ حیران تھی، کیونکہ وہ خاصے چڑچڑے واقع ہوئے تھے۔ بات دراصل یہ ہے مس قندیل کہ میرے دوست کے بیٹی کی کمپنی میں اکاؤنٹ مینیجر کی پوسٹ خالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی محنتی اور دیانتدار انسان چاہیے، تو مجھے تمہارا خیال آیا۔ وہاں تمہاری سیلری بھی ڈبل ہوگی اور دیگر مراعات بھی ملیں گی۔ باس کی بات سن کر قندیل کو اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آیا۔ واقعی سر وہ لوگ مجھے اکاؤنٹ مینیجر کی پوسٹ دے رہے ہیں؟ قندیل فرط جذبات میں گھر کر بولی۔ ہاں بھائی بالکل دے رہے ہیں، میں شاکر سے کہہ کر تمہارے تمام ڈیوز کلیئر کروا دیتا ہوں، تم کل ہی وہاں جوائن کر لو۔ میں تمہیں ایڈریس دے دیتا ہوں، باس سہولت سے بولے تو قندیل نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ حمزہ نے دادا اور ڈیڈی کی منت سماجت کر کے شادی کی تاریخ لینے رامین کے گھر بھیج دیا تھا، اور وہاں شایان نے اپنے والدین کو خوب سمجھا بجھا دیا تھا کہ ایک اجنبی اور جھوٹی لڑکی کی باتوں میں آ کر آپ کیوں ان دونوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ بالآخر چاند کی پہلی تاریخ کو شادی کا دن ٹھہر گیا۔ رامین اور حمزہ بہت خوش تھے، مگر دل میں ایک خوف تھا کہ قندیل کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ آج موسم صبح سے ہی خوشگوار تھا۔ قندیل کو نئی کمپنی جوائن کیے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں کے ماحول سے کافی مطمئن تھی اور اپنا کام بھی دل جمی کے ساتھ کر رہی تھی۔ آفس سے واپسی پر وہ تارک روڈ اتر گئی۔ اسے اماں اور اپنے لیے کچھ کپڑے لینے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اور صبح ہوا نے قندیل کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ مگن سی ایک دکان میں داخل ہوئی اور دکاندار سے کاٹن کے مختلف پرنٹس نکلوانے لگی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ سامنے گئی تو جیولر کی دکان میں حمزہ اور رامین کو انتہائی خوشگوار انداز میں اندر داخل ہوتے دیکھا۔ حمزہ کو خوش دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کپڑا وہیں چھوڑ کر جیولر کی دکان کی جانب آ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دونوں سامنے ہی اسے شوکیس میں زیور دیکھتے نظر آ گئے۔ رامین، منہ دکھائی میں کیا لوگی، تم خود ہی پسند کر لو۔ حمزہ کی پیار بھری آواز قندیل کے کان سے ٹکرائی تو وہ جو چند قدم آگے بڑھی، اب وہ ان کی بالکل پشت پر کھڑی۔ اوہ، تو شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ قندیل کی زہرخند آواز پر دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ قندیل کو سامنے پا کر دونوں کے چہرے جو کچھ دیر پہلے روشنیاں بکھیر رہے تھے یکدم بجھ گئے۔ تم یہاں بھی نازل ہو گئی؟ حمزہ دانت پیس کر بولا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو حمزہ حسن، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم ہوتی کون ہو اس شادی کو روکنے والی؟ حمزہ کی شادی ہوگی تو صرف میری بہن رامین سے۔ عقب سے شایان کی غصیلی آواز ابھری تو وہ گاڑی پارک کرنے گیا ہوا تھا، اس لیے ان لوگوں سے پیچھے رہ گیا۔ قندیل نے مڑ کر شایان کو دیکھا۔ وہ آج پہلی بار اسے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ جب میری شادی حمزہ سے ہو جائے گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہوتی ہوں۔ قندیل شایان کو خاطر میں لائے بغیر رامین کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، اور رامین کی یہ حالت شایان کو مزید اشتعال دلانے کے لیے کافی تھی۔ حمزہ، رامین تم آرام سے شاپنگ کرو، میں اس لڑکی سے نمٹتا ہوں۔ یہ کہہ کر شایان نے اس کی کلائی پکڑی اور زبردستی باہر لے آیا۔ چھوڑو جنگلی انسان۔ ہاتھ میں پڑی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر قندیل کی کلائی میں پیوست ہو گئی تھیں۔ گھبراہٹ اور تکلیف میں قندیل چلا کر بولی، مگر شایان نے جیسے کانوں میں تیل ڈال رکھا تھا۔ وہ ہنوز اسے گھسیٹتا ہوا پارکنگ کی طرف لے آیا۔ ارد گرد گزرتے راہگیر بھی یہ تماشا دیکھنے رک گئے، مگر آج کل کے حالات کے پیش نظر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ شایان سے قندیل کا ہاتھ چھڑواتا۔ شایان نے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اترتی، شایان تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں جا رہے ہو مجھے لے کر؟ میں کہتی ہوں روکو گاڑی، وہ چلا کر بولی، مگر شایان انتہائی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قندیل نے کافی ہاتھ چلائے شایان کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ گاڑی اب شہر سے نکل کر سنسان جگہ پر آ گئی تھی۔ پھر فلیٹوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ شاید کوئی نیا علاقہ تھا۔ ایک فلیٹ کے کمپاؤنڈ میں آ کر شایان نے گاڑی روکی اور پھر دوسری جانب کا دروازہ کھول کر اسے ایک بار پھر گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر لے آیا۔ فرسٹ فلور پر بنے ایک فلیٹ کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ ایک لڑکا نمودار ہوا۔ ارے شایان تم! پھر جب اس کی نگاہ قندیل پر پڑی تو خاموشی سے راستے سے ہٹ گیا۔ شایان اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا اور بستر پر دھکیل دیا اور باہر جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ شایان نے یہ سب اتنا افراتفری میں کیا کہ قندیل کے حواس پوری طرح جاتے رہے۔ اس نے بری طرح دروازہ پیٹ ڈالا، مگر جواب ندارد۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شایان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کا پتھریلا پن اور بھینچے ہونٹ قندیل کو سہمائے دے رہے تھے۔
قاضی صاحب اور گواہ کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اگر سیدھی طرح شرافت سے نکاح نامے پر سائن نہیں کیے تو تمہاری اماں کل کا سورج نہیں دیکھیں گی، انتہائی سنگ دلانہ انداز میں کہہ کر شایان یہ جا وہ جا، جبکہ قندیل بھونچ کر کھڑی رہ گئی، اور پھر 15 منٹ بعد ہی وہ قندیل سے قندیل شایان بن گئی۔ اپنی بے بسی پر اور شایان کے اس ظلم پر وہ پتھر کی ہو گئی۔ شایان جب دوبارہ کمرے میں آیا تو انتہائی تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھ کر بولا، اب کرو تم حمزہ سے شادی، اب دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح رامین اور حمزہ کی شادی رکواتی ہو۔ شایان کے زہر میں بجھے الفاظ نے بھی قندیل کے ساکت و سامت وجود پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ شایان کا خیال تھا کہ وہ چیخے گی، چلائے گی، کچھ بعید نہیں کہ اپنے ناخنوں سے اس پر حملہ کرے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب کافی دیر یوں ہی بیٹھے ہوئے ہو گئی تو شایان کی آواز گونجی، گھر چلنا ہے یا پھر سہاگ رات منانی ہے؟ اس پل قندیل بری طرح چونکی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے شایان کو دیکھا تو شایان اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور قندیل کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دوست انہیں تنہائی فراہم کر کے باہر چلا گیا تھا، جس کی بیوی آج کل اپنے میکے لاہور گئی ہوئی تھی۔ 15 منٹ گزر چکے تھے مگر قندیل باہر نہیں آئی تھی۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اندر جائے ایک دم چھن سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب لپکا تو قندیل نے شو پیس سے ڈریسنگ کے آئینے کو توڑا اور آئینے کا ٹکڑا اپنی کلائی پر پھیرنا ہی چاہتی تھی کہ شایان چیتے کی سی تیزی سے قندیل پر جھپٹا اور کانچ اس کے ہاتھ سے لے کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ قندیل تھپڑ کی تاب نہ لا کر صوفے پر جا گری۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اپنی جان لینے چلی تھی؟ شایان نے بھپک کر اس کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑا تو قندیل گویا بلاسٹ ہو گئی۔ ہاں جان لے رہی تھی تاکہ تم لوگ سکون سے رہو، رامین اور حمزہ کا گھر بس جائے، تمہیں اطمینان مل جائے، اور مجھے؟ کیا مجھے سکون نہیں چاہیے؟ کیا پھولوں کی راہ گزر صرف تم لوگوں کے لیے ہے؟ میرے دامن میں کیا صرف کانٹے ہیں؟ غم کے کانٹے، بے سکونی اور اضطراب کے کانٹے، جدائی کے کانٹے، بدنامی کے کانٹے، بے حیائی و بے شرمی کے کانٹے۔ بولو، جواب دو، کیا اس زندگی کی خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ بولتے بولتے قندیل کا سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا۔ شایان چپ چاپ کھڑے اسے دیکھے گیا جو اسے بالکل نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ پھر یکدم وہ یوں خاموش ہوئی جیسے چابی کے کھلونے کی چابی ختم ہو جانے پر وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور دوپٹہ زمین سے اٹھا کر اسپاٹ لہجے میں بولی، مجھے گھر جانا ہے۔ گڑیا کا بخار اب پوری طرح اتر چکا تھا، البتہ کالج میں کلاسز شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن گڑیا کو کالج جانا تھا۔ وہ ایکسائٹیڈ بھی ہو رہی تھی اور نروس بھی۔ پاپا اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا ہر طرف اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنی کلاس کے بارے میں کس سے پوچھے۔ تقریباً 10 منٹ اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے کہ کس سے پوچھے۔ مان اسے لڑکوں کا گروپ دکھائی دیا جو شکل سے اسے شریف معلوم ہو رہے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے ان کے قریب چلی آئی۔ سنیے، کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں ہے؟ ان میں سب سے چلبلا لڑکا فوراً آگے آیا۔ ہاں بالکل بتائیں گے، راہیل تم لوگ کینٹین چلو، میں اور سہیل انہیں کلاس تک پہنچاتے ہیں۔ اوکے حمزہ، جلدی آ جانا۔ اس کا گروپ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ گڑیا ان دونوں لڑکوں کی مائت میں کالج کے ایک نسبتاً سنسان کونے میں آ گئی۔ یہ ہے آپ کی کلاس۔ لکڑی سے بنے ایک کمرے کی طرف اس لڑکے نے اشارہ کیا تو گڑیا تھینک یو کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں خاصا اندھیرا تھا۔ وہ پزل سی ہو گئی۔ ارے میڈم، آپ اندر تو جائیے، یہی آپ کا کلاس روم ہے، وہ لڑکا پھر بولا تو گڑیا نے ہمت کر کے 2 قدم اور آگے بڑھائے، مگر یہ کیا؟ باہر سے ایک دم کنجی بند کرنے کی آواز آئی۔ میڈم، یہ کانفرنس روم ہے، آپ تھوڑی دیر یہاں آرام کیجیے، ہم کینٹین سے ہو کر آتے ہیں۔ ویسے میں حمزہ حسن ہوں، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ، اور نئے اسٹوڈنٹ کی ریگنگ کرنا میرا کام ہے۔ باہر سے آتی آواز نے گڑیا کو بری طرح حواس باختہ کر دیا۔ دیکھیے حمزہ صاحب، پلیز دروازہ کھول دیجیے، مجھے یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مگر گڑیا کی آواز لکڑی کے دروازے میں دب کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ گرتی پڑتی گھر میں داخل ہوئی تو اماں اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر دھک سے رہ گئیں۔ قندیل، میری بچی، کیا ہوا؟ اماں، گڑیا ایک بار پھر ٹوٹ گئی، چکنا چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اماں، آج پھر مجھ پر ظلم ہو گیا، یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی کہ مجھے اپنی آغوش میں لے لے؟ کہتے کہتے قندیل غش کھا کر گر پڑی۔ قندیل، میری بچی، میری گڑیا۔ اماں اس کی حالت زار دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ حمزہ اچنبھے سے بولا۔ حمزہ ساری سچویشن تمہارے سامنے ہے، وہ تمہاری شادی رکوانے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہی تھی، اس کے پر کاٹنے کے لیے ضروری تھا۔ شایان سنجیدگی سے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولا، تم فکر مت کرو، بس شادی کی تیاریاں کرو۔ اب یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تھینکس یار، تو ہماری شادی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ حمزہ ممنونیت سے بولا، تیرے ساتھ میری پیاری بہن کی خوشیاں بھی مشترک ہے۔ شایان تمکنت سے بولا، وہ آفس آ رہی ہے؟ حمزہ نے استفسار کیا۔ نہیں، آج وہ آفس نہیں آئی، میں نے اسے اس کے ایم ڈی سے کہہ کر اپنی کمپنی میں اس لیے رکھا تھا کہ میں اس پر نظر رکھ سکوں۔ یا شایان، کہیں ہم انجانے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے؟ حمزہ سوچ کر بولا، پھر مزید گویا ہوا مانا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی، بہت بولڈ انداز میں مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کرتی تھی، مگر پھر بھی ایک جھجک، ایک تمکنت تھی اس لڑکی میں۔ یکدم شایان کی نگاہوں میں اس کا سراپا گھوم گیا جب وہ اپنی کلائی کی نس کاٹنے والی تھی۔ شایان اچانک بے چین ہوا تھا، مگر اس کی یہ باتیں حجاب کے دائرے میں تو ہرگز نہیں آتی۔ تم سے شادی کرنے کی رٹ لگانا، پھر تمہارے گھر آ کر سب سے کہنا کہ تم اس میں انوالو تھے۔ شایان الجھ کر بولا، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اسے میری طرف سے کوئی غلط فہمی ورنہ ہم بھی پرکھ کی نگاہ رکھتے ہیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے۔ حمزہ ٹھوس لہجے میں بولا تو یکدم شایان کو اس کی ہڑبڑاہٹ یاد آ گئی جو اکثر اسے اپنے سامنے پا کر اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ تم ان باتوں کو چھوڑو اور شادی کی تیاریاں کرو، صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ شایان سر جھٹک کر بولا، مگر کوئی چبھن اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ گڑیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ نعمان صاحب کالج کے 2 بار چکر لگا چکے تھے، مگر باہر بیٹھے چوکیدار ان کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا تھا کہ کالج تو 4 بجے بند ہو گیا تھا۔ کیونکہ ابھی نیا سیشن شروع ہوا تھا، لہٰذا اسٹوڈنٹس بھی جلدی چلے گئے تھے۔ شام کے دن ہلکے جب گہرے پڑنے لگے تو نگہت بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولتے گئے۔ بیٹی کی گمشدگی پر وہ ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ خالہ امی کو بھی خبر ہو گئی، وہ شاہین اور وجاہت کو لے کر آ گئی۔ شو میں قسمت، آج بدحواسی میں گڑیا اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ ارے کوئی میری گڑیا، میری قندیل کو واپس لا دو، نگہت بیگم دعائیاں دے رہی تھی۔ تقریباً رات 8 بجے کالج کے پرنسپل کا فون آیا کہ گڑیا بے ہوش حالت میں کانفرنس روم میں پائی گئی ہے۔ وہ تو اتفاق سے چپراسی کسی کام سے اندر آیا تو ایک لڑکی کو بے ہوش پایا۔ نعمان صاحب اور وجاہت بھاگے بھاگے کالج پہنچے اور گڑیا کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے سیدھا اسپتال لے آئے۔ آکسیجن کی کمی اور ذہنی دباؤ کی بدولت یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے گڑیا کا چیک اپ کر کے کہا تو نعمان صاحب اور نگہت بیگم کی جان میں جان آئی، مگر وجاہت اور خالہ کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ جب گڑیا کو ہوش آیا تو اس نے تمام سچائی سب کے سامنے رکھ دی۔ پرنسپل صاحب، آپ اس حمزہ نامی لڑکے کو فوراً سزا دیں، اسے کالج سے نکال دیں۔ نعمان صاحب غصے سے بولے، دیکھیے نعمان صاحب، ہمارے کالج میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، صرف ایک لڑکے کا نام حمزہ تو نہیں ہے، اور بھی لڑکے اس نام کے ہیں۔ پرنسپل صاحب سنجیدگی سے بولے، مگر میری بیٹی اس لڑکی کو شکل سے پہچان لے گی۔ نعمان صاحب، آپ کی بات کی نزاکت کو سمجھیے، آپ کی بیٹی پورے 8 گھنٹے اس روم میں بند رہی ہے۔ اگر یہ بات کالج میں کھلتی ہے تو ایک طرف ہمارے کالج کی امیج خراب ہوگی اور دوسری طرف لڑکی کی بدنامی ہوگی۔ کون یقین کرے گا کہ وہ اس کمرے میں تنہا تھی؟ پرنسپل صاحب کی بات پر گڑیا کو لگا جیسے اسپتال کی چھت اس کے اوپر آگ گری ہو۔ نعمان صاحب کے کندھے یکدم جھک گئے، ایک دم سے وہ بوڑھے نظر آنے لگے، جبکہ وجاہت سرخ چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ 3 دن بعد خالہ امی نے بنا کسی شرمندگی کے انگوٹھی واپس کر دی۔ نعمان صاحب بیٹی کی اجاڑ زندگی کو نہ دیکھ سکے اور صرف 2 ماہ بعد ہارٹ فیل کی بدولت اپنے خال کی حقیقی سے جا ملے۔ گڑیا کو تو جیسے چپ لگ گئی۔ اب وہ ایک بے جان گڑیا تھی جسے نہ ہنسنا بولنا آتا تھا، نہ اٹکیلیاں کرنا۔ نعمان صاحب کی خالہ زاد بہن جو کہ بیوہ تھی، وہ اپنی بھاوج کی تنہائی بانٹنے کی خاطر اس کے پاس آ گئی۔ نگہت بیگم اور گڑیا کا وہ بے حد خیال رکھتی۔ 2 سال بعد نگہت بیگم بھی ایک رات ایسی سوئیں کہ صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ گڑیا کی چیخوں سے در و دیوار ہل گئے، مگر نگہت بیگم کی ابدی نیند نہیں ٹوٹی۔ خالہ امی نے پلٹ کر خبر تک نہ لی، سب رشتے ناطے ٹوٹ گئے، بس گڑیا کے لیے اماں کا واحد سہارا تھا جسے وہ کسی طور گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ 3 دن بعد جب قندیل کا بخار ٹوٹا تو اس نے ساری بات اماں کے گوش گزار کر دی، یہاں تک کہ شایان نے اس سے جو زبردستی نکاح کیا تھا وہ بھی بتا دیا۔ اب اماں سر تھامے متفکر انداز میں بیٹھی تھی۔ 1 ہفتے بعد قندیل آفس آئی تو اسے یہ مزہ سنایا گیا کہ بدین میں موجود فیکٹری کے اکاؤنٹ سیکشن میں کوئی گھپلہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہاں جا کر اسے جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔
مگر ضمیر صاحب میں ابھی بیماری سے اٹھی ہوں. اتنا لمبا سفر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ الجھ کر بولی. میڈم آپ فکر مت کریں, ہم آپ سب کو سپر لگژری گاڑی میں بھیجیں گے, بس 3 دن کی تو بات ہے. ضمیر صاحب اسے کنونس کرتے ہوئے بولے تو وہ خاموش ہو گئی, ورنہ ہو سکتا تھا کہ اسے اس جاب سے ہاتھ دھونا پڑتے, اور یہ جاب وہ کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی. اگلے دن 2-3 جوڑے لے کر اور اماں سے اجازت لے کر بدین کے لیے نکل پڑی. آج رامین اور حمزہ کی رسم مہندی تھی. ہر طرف ہڑبونگ مچی تھی. شایان نے جان بوجھ کر بہانے سے قندیل کو کراچی سے باہر بھیج دیا تھا تاکہ عین وقت پر وہ رنگ میں بھنگ نہ ڈال سکے. ڈھیر سارے کام نپٹا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کی غرض سے بستر پر لیٹا تو یکدم اس کا موبائل بج اٹھا. اسکرین پر ڈرائیور پیر بخش کا نام تھا جو قندیل کو لے کر بدین گیا تھا. ہاں پیر بخش بولو. میڈم اور تم پہنچ گئے بدین؟ وہ صاحب میڈم نہ جانے کدھر کھو گئی ہیں. پیر بخش گھبرائی ہوئی آواز میں بولو تو شایان کو اپنے اعصاب کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے. کیا بکواس کر رہے ہو تم, کہاں گم ہو گئی میڈم؟ وہ لیٹے سے یکدم اٹھ بیٹھا. وہ صاحب گاڑی میں تھوڑی خرابی آ گئی تھی. میڈم بھی نیچے اتر آئی. گھنا جنگل اور درخت وغیرہ دیکھ کر بولی. میں اندر سے دیکھ کر آتی ہوں. صاحب میں نے منع بھی کیا کہ انسان اندر جا کر جنگل کا راستہ بھول جاتا ہے, مگر وہ نہ مانی. ڈرائیور منمنا کر بولا. او مائی گاڈ, قندیل جنگل میں چلی گئی؟ وہ گھبرا کر خود سے بولا اور موبائل بند کر کے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا گاڑی کی چابی لے کر باہر کی جانب بھاگا. او میرے خدایا, اگر اس سر پھری لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. قندیل تم کہاں چلی گئی؟ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا شایان دل ہی دل میں مخاطب تھا. وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں سے قندیل غائب ہوئی تھی. اس نے پریشان ہو کر آسمان کی جانب دیکھا تو تھکا ماندہ سورج اب غروب کی تیاریوں پر تھا. آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ننھی منھی کرنیں بھی دم توڑ رہی تھیں اور رات کی سیاہی نے آسمان کے کونوں پر اندھیرا بکھیرنا شروع کر دیا تھا. رات ہونے والی ہے. جنگل میں اندھیرا کافی بڑھ گیا ہوگا. کہیں کوئی جنگلی جانور قندیل کو نقصان نہ پہنچا دے. وہ بآواز خود سے بولا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی. گاڑی اس پل ہواؤں سے باتیں کرنے لگی. امی بھیا کہاں ہیں؟ میں نے ان کے کمرے باتھ روم میں دیکھا, وہ کہیں نہیں ہے. شام ہوتے ہی رامین کا گھر بکا نور بن گیا. ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل اور مہندی کی تیاریاں عروج پر تھی. اس پل رامین نے سوچا کہ وہ شایان کے کپڑے استری کر دیتی ہے. یہی سوچ کر وہ شایان کے کمرے میں آئی, مگر شایان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا. اوفو, یہ لڑکا عین وقت پر کہاں چلا گیا؟ تم اس کے موبائل پر فون کرو اور فوراً گھر آنے کا کہو. اسے عجلت میں بول کر دوبارہ ملازمین کی طرف متوجہ ہو گئی تو رامین کچھ سوچتی ہوئی ٹیلی فون سٹینڈ تک آئی. شایان کا نمبر اس نے 3-4 بار ملایا, مگر ہر بار یہی آواز آئی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. یہ بھیا کہاں چلے گئے؟ اس نے الجھ کر خود سے کہا. پھر حمزہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی. ہیلو حمزہ, بھیا تمہارے ساتھ ہیں؟ اس سے چھوٹتے ہی فوراً پوچھا تو حمزہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا. ارے آج تمہیں شایان کی فکر ہو رہی ہے, تم صرف میرے بارے میں سوچو جانے حمزہ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. بھیا کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ان کا موبائل بھی بن جا رہا ہے. رامین کو پریشان دیکھ کر حمزہ بھی سنجیدہ ہو گیا. رامین, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام سے مارکیٹ چلا گیا ہو. تم اتنی ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ حمزہ, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس لڑکی نے بھیا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو. رامین اپنے خدشات کو نوکے زبان پر لاتے ہوئے بولی تو حمزہ سوچ میں ڈوب گیا کہ رامین کو بتائے یا نہیں کہ شایان نے صرف ہم دونوں کی خوشیوں کی خاطر اس اجنبی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے. شایان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ رامین کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے. کیا ہوا حمزہ, تم خاموش کیوں ہو گئے؟ رامین کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا تو وہ اپنے دھیان میں چونکا. مائی ڈیئر, تم خواہ میں پریشان ہو رہی ہو. جیسا تم سوچ رہی ہو انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ لڑکی اتنی خطرناک بھی نہیں ہے کہ شایان جیسے 6 فٹ کے لمبے چوڑے بندے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرے. وہ تسلی دیتے ہوئے بولا. شکر ہے صاحب آپ آ گئے. وہ جیسے ہی وہاں پہنچا پریشان سا پیر بخش ایک اطمینان بھری سانس بھر کر بولا. پیر بخش, تم نے میڈم کو گاڑی سے کیوں اترنے دیا؟ شایان پیر بخش پر الٹ پڑا. وہ صاحب, میں نے میڈم سے بولا تھا کہ وہ جنگل کی طرف نہ جائے, مگر وہ کہنے لگی کہ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی, بس قریب ہی رہوں گی. ڈرائیور منمنا کر بولا تو شایان نے کوفت اور جھنجھلاہٹ کے مارے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا. پھر جنگل کے راستے کی جانب دیکھا جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا انتہائی وحشتناک لگ رہا تھا.
تم ایسا کرو کراچی پہنچو، میں میڈم کو ڈھونڈنے اندر جنگل میں جا رہا ہوں، اور ہاں خبردار جو وہاں کسی کو میڈم کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ شایان سخت لہجے میں بولا تو پیر بخش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ شایان نے تیزی سے گاڑی کے اندر سے ٹارچ نکالی اور اللہ کا نام لے کر جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ اس پل چارسو اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا، دور سے کسی جنگلی جانور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شایان اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اسے قندیل کی بے تحاشا فکر ہو رہی تھی۔ وہ سہولت سے قدم آگے بڑھاتا ٹارچ سے نکلتی روشنی کی لکیر کی مدد سے چلے جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک درخت کے نیچے رکا اور انتہائی محتاط انداز میں قندیل قندیل پکارا، مگر جواب ندارد۔ یا اللہ، میں اس گھنے جنگل میں اس سر پھری لڑکی کو کہاں ڈھونڈوں؟ شایان زور سے بڑبڑایا، پھر ایک سمت کا تعین کر کے اس جانب نکل پڑا۔ اوف، کیا ضرورت پڑی تھی مجھے اس جنگل میں آنے کی؟ اچھا خاصا روڈ پر گاڑی ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی۔ رات کی تاریکی میں یہ جنگل کتنا بھیانک لگ رہا ہے، جس کی خوبصورتی دیکھنے کے چکر میں مری جا رہی تھی۔ اب بھگتو قندیل صاحبہ۔ قندیل ایک بڑے پتھر پر بیٹھی دہشت زدہ نگاہوں سے اپنے چاروں اطراف میں دیکھتے ہوئے خود سے بولی، نہ جانے صبح تک میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، یا کوئی جنگلی جانور۔ اتنا سوچتے ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اف میرے خدایا، میں کیا کروں؟ کیا میری موت کا وقت آن پہنچا ہے؟ وہ بے بسی سے سوچے گئی، کم از کم مرنے سے پہلے میں اماں سے تو مل لیتی۔ آنسوؤں کے آبشار نے اس کی گلابی آرزوؤں کو بھگو دیا۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جو جنگل میں بھٹک جانے کے باعث پاگلوں کی طرح باہر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے۔ اب جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ ڈرنے یا گھبرانے کا کیا فائدہ؟ اس نے بھیگی پلکوں کو آپس پہ بھیج کر سوچا کہ مان اس کے کانوں میں مانوس سی آواز گونجی، قندیل قندیل۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، اسے لگا خدا نے موت عنایت کرتے ہوئے یکدم زندگی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ وہ تیر کی تیزی سے اٹھی، میں یہاں ہوں۔ قندیل کی مدھم آواز شایان کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ وہ تیزی سے اس سمت بھاگا جہاں سے اسے آواز آنے کا شبہ ہوا تھا، اور دوسرے ہی پل وہ کسی نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس نے سیرت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس وجود کو سنبھالا، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتا۔ اس نے جلدی سے زمین پر پڑی ٹارچ اٹھائی اور اس کی روشنی میں اس وجود پر ڈالی۔ اگلے پر اس نے ایک گہری اطمینان بھری سانس فضا میں خارج کی، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر اس پر برس پڑا۔ کس نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم گاڑی سے اترو؟ اور اگر گاڑی سے اتر بھی گئی تھی تو یہ بھیانک جنگل دیکھنے کا شوق کیوں چرایا تمہیں؟ تم انتہائی احمق اور بیوقوف لڑکی ہو۔ قندیل شایان کو یوں گرجتا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر بری طرح الجھ گئی۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ میں تو اپنی کمپنی کی طرف سے بدین جا رہی تھی۔ آپ کو کس نے اطلاع دی کہ میں یہاں جنگل میں بھٹک گئی ہوں؟ قندیل اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو چند ثانیے کے لیے شایان بالکل ساکت رہ گیا۔ اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، شایان نگاہ چراتے ہوئے بولا۔ مسٹر شایان، مجھے پوری بات سچ بتائیے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھی۔ اب کچھ بھی چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ قندیل، ہم اس وقت کسی کمرے میں نہیں بلکہ خوفناک جنگل میں کھڑے ہیں۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے سوالوں کا جواب چاہیے، ورنہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تو شایان کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تم میری کمپنی میں کام کرتی ہو اور آج بدین بھی میں نے تمہیں بھیجا تھا تاکہ تیرا امین اور حمزہ کی شادی بخوبی انجام پا جائے۔ کیا میں آپ کی کمپنی میں کام کرتی ہوں اور آپ مجھے ایک پلاننگ کے تحت؟ اتنا کہہ کر قندیل کی زبان گنگ ہو گئی۔ آنسوؤں کا زبردست سیلاب اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ قندیل، آئی ایم سوری۔ شٹ اپ مسٹر شایان، جسٹ شٹ اپ۔ قندیل چلا کر بولی تو خاموش جنگل میں اس کی آواز دور تک گونجی۔ آپ انتہائی دھوکے باز، فراڈی اور گھٹیا انسان ہیں۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی بقا کی خاطر آپ اس حد تک گر گئے کہ یہ بھی نہ سوچا کہ میں بھی آپ کی بہن کی طرح ایک لڑکی ہوں، ایک نازک اور ارمانوں بھرا دل رکھتی ہوں۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ آپ لوگوں سے لیتا، مگر میں… شدت غم سے اس کی آواز گھگے آئی۔ میں اس دنیا میں تنہا ہوں آپ کے دوست حمزہ حسن کی مہربانیوں سے، لہٰذا مجھ پر ڈھائے گئے ستم کا بدلہ لینے کے لیے میں خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر یہ بات میرے ذہن میں نہ جانے کیوں نکل گئی کہ مرد ہر روپ میں بھیڑیا اور لٹیرا ہی ہوتا ہے، جو کبھی خوابوں اور آرزوؤں کو کھا جاتا ہے تو کبھی دل و روح کو فگار کر کے
اس میں شگاف ڈال دیتا ہے۔ یہ کہہ کر قندیل اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شایان بری طرح پریشان ہو گیا۔ قندیل پلیز قندیل یوں مت رو، دیکھو مجھے کوئی بھی سزا دو، میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس طرح اذیت میں خود کو مبتلا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز قندیل۔ شایان ندامت سے چور لہجے میں بولا تو قندیل نے بھر کر چہرے سے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے آپ لوگوں کو اب کوئی سزا نہیں دینی چاہیے، جا کر اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کیجیے، میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں اب کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی تو شایان گھبرا گیا۔ قندیل وہاں کیوں جا رہی ہو؟ آگے بہت گھنا جنگل ہے، پلیز میرے ساتھ چلو، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، بلکہ میں اب یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گی، وہ ہٹیلے انداز میں بولی۔ قندیل مجھے اتنی بڑی سزا مت دو، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر پلیز تم ایک بار مجھے معاف کر دو، تم مجھے بتاؤ کہ حمزہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، میں خود اس کا گریبان پکڑ کر تمہارے سامنے لاؤں گا۔ شایان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی کو اپنے دل میں چھپا لے اور اسے اتنی خوشیاں دے کے بھولے سے بھی اس کی آنکھ میں نمی نہ آئے۔ مجھے آپ کی اس مہربانی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے دردی سے اپنے گالوں سے آنسو صاف کر کے بولی۔ پلیز قندیل بتاؤ مجھے، حمزہ نے ایسا تمہارے ساتھ کیا کیا جو تم جیسی نازک کلی ایک سخت چٹان بن کے جو انتقام کی آگ میں اس حد تک چلی گئی کہ ایک حیادار باعصمت ہونے کے باوجود بے شرم، چلاک اور مکار کے القاب سنتی رہی۔ شایان لجاجت سے بولا تو قندیل نے اپنے بے جان قدموں سے چلتی ہوئی قریب کھڑے درخت کے کونے پر کمر ٹکا کر بیٹھ کے اور آنکھیں بند کر کے ماضی کی گلیوں میں اتر گئی۔ ڈاکٹر بننا میرا شوق ہی نہیں بلکہ جنون تھا، وہ بتاتی چلی گئی، اور شایان ساکت و صامت کھڑا اس کے ایک ایک لفظ کو سنتا گیا۔ حمزہ کے ایک چھوٹے سے مذاق نے میری زندگی کو طوفان کی نظر کر دیا، میری نیک نامی مجھ سے چھن گئی، میرے والدین مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور خالہ میں انتہائی بے دردی سے منگنی کے ساتھ ساتھ سارے رشتے ناتے بھی توڑ گئی۔ یہ کہہ کر قندیل ایک بار پھر منہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی، جبکہ غم و دکھ کی شدت سے شایان سے ایک لفظ بھی بولا نہ گیا۔ اس نے بھی تو اس پر کوئی ظلم و ستم کم نہیں کیے تھے، زبردستی اس سے نکاح کیا، پھر ایک اکیلی لڑکی کو یوں بدین بھیج دیا تاکہ شادی میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ شایان نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ قندیل تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے گناہ گار کو سارے گھر والوں کے سامنے تمہارے قدموں میں ڈالتا ہوں، مجھے اب حمزہ سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں نہیں جا رہی، وہ قطعیت سے بولی۔ پلیز قندیل صرف ایک بار میرے ساتھ چلو، میری یہ آخری بات مان لو، پھر جو تم کہو گی میں وہی کروں گا، شایان لجاجت سے بولا تو قندیل نے چند ثانیوں سے دیکھا، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح تقریباً 7 بجے وہ کراچی کی حدود میں داخل ہوئے۔ راستے بھر دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ شایان کو سوچ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ قندیل کا ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے لائق نہیں تھا۔ گاڑی گھر کے قریب رکی تو گارڈ نے شایان کو دیکھ کر فوراً گیٹ کھولا۔ وہ گاڑی پورچ میں لایا تو لان میں کل رات کی مہندی کی تقریب کی باقیات پڑی تھی۔ شایان گاڑی سے اترا تو قندیل بھی بوجھل وجود کے ساتھ باہر نکل آئی۔ شایان خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تمام مہمان رات کی تھکن کی بدولت سو رہے تھے۔ وہ قندیل کو لے کر سیدھا امی پاپا کے دروازے پر پہنچا اور ہولے سے دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر میں امی نے دروازہ کھولا تو شایان کو دیکھ کر چونکی۔ شایان تم کہاں تھے رات بھر؟ اور یہ کہتے کہتے جو ہی ان کی نظر قندیل پر پڑی ان کی زبان کو بریک لگ گیا۔ امی میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے میں حمزہ اور دادو کو بلا لوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور قندیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ بیٹا تم اندر آ جاؤ، امی کو یہ خوف لاحق تھا کہ کوئی مہمانوں میں سے جا گیا تو لوگ مشکوک ہو جائیں گے۔ شایان صبح ہی صبح رات باہر گزار کر کس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا ہے؟ صرف 1 گھنٹے میں حمزہ کی پوری فیملی حمزہ سمیت شایان کے امی پاپا کے کمرے میں موجود تھی۔ شایان نے رامین کو بھی کچی نیند سے جگا دیا تھا۔ اب وہ سب حیرت بھری نظروں سے قندیل کو دیکھ رہے تھے، جس کا حلیہ جنگل میں بھٹک جانے کے سبب بہت ابتر ہو رہا تھا۔ حمزہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ شایان نے اس لڑکی کو کیوں اس طرح سب کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ دادو، تایا ابو، امی، پاپا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکی وہی ہے جو حمزہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ رامین اور حمزہ کی شادی ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ شایان ہموار لہجے میں بولا تو حمزہ کے ڈیڈی تو نک کر بولے، شایان تم آج کے دن اس لڑکی کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟
یہ لڑکی میرے بیٹے پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ جی تایا ابو، یہ واقعی حمزہ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک کہانی ہے۔ شایان تم پہلے مت بجھواؤ، پلیز کھل کر بات کرو۔ حمزہ الجھ کر بولا تو ایک نظر شایان نے قندیل کے جھکے چہرے کی طرف ڈالی اور پھر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا، جسے سن کر وہاں بیٹھے سبھی نفوس گمسم ہو گئے۔ نانو، حمزہ کے اس چھوٹے مگر بےہودہ مذاق نے اس لڑکی سے جینے کا حق چھین لیا، اور میں نے اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس لڑکی پر مزید ستم کیا کہ زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ شایان کے کیے گئے آخری بلاس پر سب لوگ ششدر رہ گئے۔ دادو اور امی نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ حمزہ، اسے 7 سال پہلے کیا ہوا اپنا وہ مذاق اسے 7 سال پہلے اپنے کیا ہوا وہ مذاق یاد آ گیا جس نے قندیل کو بری طرح سے برباد کر دیا۔ اسے اچھی طرح سے سب کچھ یاد آتا چلا گیا کہ ایک سہمی ہوئی لڑکی جو ان سے کلاسز کا پوچھ رہی تھی اور حمزہ نے شرارت کے طور پر اسے کانفرنس روم میں بند کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ کینٹین سے واپسی پر کنڈی کھول دیں گے، مگر دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو کر وہ اور اس کا دوست بالکل فراموش کر گئے کہ ایک لڑکی کو وہ کانفرنس روم میں بند کر گئے ہیں۔ رات کو حمزہ بستر پر لیٹا تو اچانک ذہن میں جھماکا ہوا۔ او مائی گاڈ، میں نے کانفرنس روم کی کنڈی تو کھولی نہیں۔ حمزہ نے گھبرا کر اپنے دوست کو فون کیا تو وہ نیند میں گم بولا، ارے یار، وہاں سے تو یقیناً کسی نے دروازہ کھول دیا ہوگا، تو ٹینشن مت لے، مجھے بھی سونے دے اور خود بھی سو جا۔ حمزہ بھی یہ سوچ کر قدرے مطمئن ہو گیا، اور وہ صبح سیدھا کانفرنس روم میں گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس قسم کی کوئی بات گردش کر رہی تھی کہ کسی نے ایک لڑکی کو کانفرنس روم میں بند کر دیا ہے۔ اس کی نگاہوں نے 2-3 دن اس لڑکی کو تلاشا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی، اور پھر آنے والے دنوں میں وہ اس قصے کو بالکل فراموش کر دیا۔ اور آج 7 سال پہلے کیا ہوا اس کا مذاق بھیانک روپ میں سامنے تھا۔ حمزہ کے ڈیڈی نے شدید اشتعال میں آ کر حمزہ کو ایک زبردست تھپڑ رسید کیا تو قندیل نے چونک کر سر اٹھایا، باقی سب دم سادے بیٹھے تھے۔ ناہنجار تھے، اس مذاق نے اس بچی کو برباد کر دیا۔ کیا یہی تربیت دی تھی تجھے ہم نے؟ اگر شایان نے اس سے نکاح نہ کیا ہوتا تو ازالے کے طور پر تمہیں قندیل کو اپنانا پڑتا، جو آج صرف تمہاری وجہ سے ان حالتوں تک پہنچی، اور وہ شایان کی جانب پلٹے، تم نے اس سے زبردستی نکاح کر کے ظلم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بھائی صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے بیٹوں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا، بہت ناروا سلوک کیا ہے۔ شایان کے پاپا شایان کو کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم سب تمہارے گناہ گار ہیں، مگر خدا کے واسطے تم ہمیں کوئی بددعا مت دینا، کیونکہ مظلوم کی آہ تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ دادو ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی تو قندیل نے سرعت سے ان کے ہاتھ تھامے۔ آپ میرے بڑے ہیں، پلیز اس طرح مجھ سے معافی مت مانگے کہ میں خود اپنی نظروں سے گر جاؤں، میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، آپ سب مجھ سے مطمئن رہیے، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ قندیل نرمی سے بولی تو سب نے اسے ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ رامین فرط جذبات سے قندیل سے لپٹ گئی۔ قندیل، میں نے آپ کے ساتھ جو کیا اس نقصان کا مداوع میں اپنی جان دے کر بھی نہیں کر سکتا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف۔ اتنا کہہ کر حمزہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اب آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اب میں آپ لوگوں کو کبھی ڈسٹرب کرنے نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر قندیل جانے کو پلٹی تو شایان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل ڈالا ہو۔ بیٹا، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شایان کے پاپا آگے بڑھے تو وہ ان کی مایت میں کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی حمزہ اور شایان کے گھر والے اٹھ کر گئے تھے۔ اماں سے بھی انہوں نے بہت معافیاں مانگی تھی۔ قندیل اور اماں نے صدقے دل سے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ حمزہ اور رامین کی شادی پر آنے کا بے حد اصرار بھی کر کے گئے تھے، مگر قندیل نے سہولت سے معذرت کے لیے اب وہ اپنے بستر پر لیٹی خالی نگاہوں سے کمرے کی چھت کو تکے جا رہی تھی کہ ماں دروازے کی گھنٹی بجی۔ قندیل گھنٹی کی آواز پر اپنے دھیان میں سے چونکی اور انتہائی بیزاری سے بستر سے اٹھ کر بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے دلہن بنی رامین اور اس کے عقب میں کھڑے شایان کو دیکھ کر اسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ رامین، تم یہاں اس حالت میں؟ تمہاری تو آج شادی ہے، تمہیں فوراً گھر جانا چاہیے، قندیل حیرانی سے بولی تو رامین اندر چلی آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں پارلر سے سیدھی آپ کے گھر آ رہی ہوں، اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ تیار ہو کر میرے ساتھ نہیں چلتی۔ رامین بڑے مزے سے لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رامین، یہ کیا بچپنا ہے، تم فوراً گھر جاؤ، وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور آپ وہ چڑ کر شایان کی جانب پلٹی، آپ بھی اس کے بچپنے میں شامل ہو گئے؟
میں نے اسے سمجھایا تھا مگر اس کی تو یہی رٹ ہے کہ اگر بھابھی میرا مطلب ہے اگر آپ شادی میں شریک نہیں ہوئی تو وہ رخصت ہو کر حمزہ کے گھر نہیں جائے گی۔ شایان منمنا کر بولا تو قندیل نے بے بس نظروں سے رامین کو دیکھا جو بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رامین پلیز ضد مت کرو۔ اماں غلام سے باتوں کی آوازیں آئیں تو وہ بھی اس طرف آ گئی اور قندیل کی طرح رامین کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں آپ ان سے کہیے کہ فوراً تیار ہو جائیں، انہیں میری شادی میں ہر صورت میں شریک ہونا ہے۔ رامین مضبوط لہجے میں بولی تو قندیل نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، پھر شایان کی طرف پلٹ کر تنک کر بولی یہ ساری کارستانی آپ کی ہے، آپ نے ہی رامین کو بھڑکایا ہے کہ وہ اس طرح مجھے مجبور کر کے شادی میں شریک کرے۔ نہیں قندیل، اس معاملے میں میرا کوئی کردار نہیں، تم بتاؤ نا رامین، شایان ہڑبڑا کر بولا۔ قندیل کا اندازہ اتنا غلط بھی نہیں تھا، رامین دل سے چاہتی تھی کہ اس کی بھابھی اس کی شادی میں شرکت کرے۔ جب سے سب کو سچائی معلوم ہوئی تھی قندیل سب کو عزیز ہو گئی تھی۔ شایان نے پھر رامین کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح قندیل ضرور بلیک میل ہو جائے گی۔ پھر 20 منٹ کی حجت کے بعد بالآخر قندیل کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں شادی میں، تم ان کے ساتھ گھر جاؤ اور 1 گھنٹے بعد ڈرائیور کو بھیج دو۔ قندیل ہار مانتے ہوئے بولی تو رامین خوشی سے بے حال ہو کر قندیل سے لپٹ گئی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد دروازے کے باہر کا ہارن بجا تو قندیل اماں کو بتا کر باہر کی جانب چل دی۔ مسٹرڈ اور گولڈن امتزاج کے نیٹ کے سوٹ میں لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کی حسب معمول سادہ سی چوٹی بنائے جب وہ باہر نکلی تو گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ شایان کو دیکھ کر وہ انتہائی بدمزہ ہو گئی۔ آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ میں نے ڈرائیور کو آنے کا کہا تھا، وہ چڑھ کر بولی۔ میں بھی تو آپ کا ڈرائیور ہوں، آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ سفر کرنے کا شرف بخش دیجیے۔ آف پر شلوار قمیض کے قیمتی سوٹ میں شایان انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ آپ فضول گوئی سے پرہیز کیجیے اور ڈرائیور کو بھیجیے ورنہ میں نہیں جا رہی۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے کی غرض سے پلٹی تو شایان گھبرا کر باہر نکلا۔ پلیز قندیل، موقع کی نزاکت کو سمجھو۔ اس وقت ڈرائیور فارغ نہیں تھا، وہاں میرج ہال میں رامین تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ شایان کے لفظوں نے اس کے قدموں کو روک دیا، پھر وہ مجبوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شایان سہولت سے ڈرائیو کرنے لگا، گاہے بگاہے وہ ایک نظر قندیل پر ضرور ڈالتا جسے قندیل نے بخوبی بھانپ لیا تھا۔ یہ بار بار آپ مجھے کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ سامنے دیکھ کر دھیان سے گاڑی چلائیے، قندیل چڑھ کر بولی تو شایان اپنی چوری پکڑے جانے پر خفیف سا ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا قندیل کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی؟ تم نے سب کو معاف کر دیا ماں سوائے میرے۔ میں آپ کو قطعاً معاف نہیں کروں گی، آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، پلیز میری زندگی بس ایک بار معاف کر دو، آئندہ میں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ آپ تمیز سے بات کریں، میں آپ کی زندگی کیوں ہونے لگی؟ تم میری زندگی ہی نہیں میری جان بھی ہو، میں تمہارے سوا زندہ رہنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھ پر یقین کرو قندیل، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو، مائی لائف، مائی وائف۔ شایان جذبات سے بوجھل آواز میں بولا تو قندیل کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگیں۔ اس نے سٹ پٹا کر شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر پلیز مجھے مایوس مت لوٹاؤ۔ شایان کی منت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو قندیل بری طرح الجھ گئی۔ شایان پلیز مجھے مزید تنگ مت کریں۔ اوکے میں نہیں کرتا تم کو تنگ، مگر میں اس دن کا انتظار بڑی شدت و بے صبری سے کروں گا جب تم مجھے معاف کر کے میری محبت کو اپنے گلے سے لگا لو گی۔ شایان سنجیدگی سے بولا تو ایک لحظہ کو قندیل نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں سچائی رقم تھی۔ شایان مجھے پلٹ کر تمہاری ہی جانب آنا ہے کیونکہ اب تم ہی میری زندگی، میرے جسم و جان کے مالک ہو اور میرے دل کے بھی، اس نے دل میں خود سے کہا اور انتہائی مطمئن ہو کر بیک سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند دی۔ شایان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو اس بات کی بھرپور غمازی کر رہا تھا کہ قندیل نے اس کے جیون میں روشنی بکھیر دی ہے۔ وہ اسے والہانہ نظروں سے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی باقی کہانیوں کی طرح بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔